اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے تمام جہان کے لوگو تم سب کھاؤ اور پیو۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم زمین میں حلال چیزیں کھاؤ اور طیب چیزیں کھاؤ۔ حلال وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور حرام وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ یعنی ہمارے سامنے حلال بھی ہے اور حرام بھی بین ہے، واضح ہے، حلال بھی بین ہے اور واضح ہے۔ جو چیز حلال ہوتی ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں کو ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں چند ایک مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں کو مخاطب ہو کر بات فرمائی۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا یا ایھا الناس، اب تمام جہان کے لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہندو ہیں، سکھ یا اس کے علاوہ یہودی، عیسائی یا دوسرے مذاہب ہیں یا غیر مسلم ہیں، غیر اسلام میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب لوگ اور مسلمان سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام جہان کے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم زمین میں حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ حلال وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اب اس کے برعکس حرام چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کا حکم ملا۔ پھر آگے فرمایا کہ طیب چیزیں کھائیں، پاکیزہ کھائیں، یعنی تمہاری جو کمائی ہے، تمہارے سورس آف انکم ہیں، جتنے بھی سورسز آف انکم ہیں، ان سب کا جائز ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ حلال کھائیں اور اس کو پاک کر کے کھائیں۔ پاک اور ناپاک کے دو کانسیپٹ ہیں، دو تصورات ہیں۔ ان میں اگر انسان حلال کھاتا ہے اور پاکیزہ کھاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا تمام جہان کے لوگوں کو حکم ہے، اس میں حکمت کیا موجود ہے؟ سارے جہان کے لوگوں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان حرام کھائے گا اور ناپاک کھائے گا، اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بھٹکے ہوئے راستوں کی طرف ہی رہے گا، اور وہ اوکھے پینڈوں میں بند گلیوں میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذہن کی فراخی اور عقل و خرد کی بلندیاں اور عقل سلیم اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی جب ایک انسان حرام کھائے گا اور ناپاک کھائے گا۔ اس لیے جو لوگ غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ان کا راستہ اسلام کی طرف ہموار کرے گی، یہ چیز جو انسان حلال کھائیں گے اور پاکیزہ چیزیں کھائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پوجا پاٹ نہ کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پتہ یہ چلا جو لوگ حرام کھاتے ہیں یا جو لوگ ناپاک کھاتے ہیں، ان لوگوں کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ شیطان کے راستے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے پاس ہی ہوئی۔ میں خوش نصیب انسان تھا کہ اللہ کے رسول نے میری ہی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا مجھے فرمانے لگے، میں کھانا کھانے لگا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اور جو کھانا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ خوبصورت کھانا کھانے کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں، یہ ہمیں صحیح احادیث مقدسہ سے ملتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں ہی فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جو حرام چیزیں فرمائی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ مثلا ایک بکری ہے، وہ زندہ تھی تو وہ حلال تھی اگر وہ اپنی ملکیت میں ہے، کسی کی نہیں۔ اگر وہ بکری خود اپنی طبعی موت مر گئی اور اس کو ذبح نہ کر سکے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ حرام ہو گئی۔ ایسے مرغی ہے، ایسے گائے ہے،
ایسے اونٹ ہے، اس طرح جو حلال جانور ہیں اگر وہ اپنی طبعی موت مر جائیں اور ان کو ذبح نہ کر سکیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو وہ حرام ہیں، چونکہ وہ خود اپنی طبعی موت مر گئے، وہ مردار ہیں۔ شریعت نے کہا، قرآن کریم سورۃ المائدہ کی ابتدا میں ہی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہیں، والدم، تمہارے اوپر خون حرام ہے۔ پرانے دور کے لوگ خون پی لیا کرتے تھے، جانور جب ذبح کرتے تو ان کا تازہ تازہ خون پی لیا کرتے تھے، اور ان کا اس وقت کا کانسیپٹ اور تصور یہ تھا کہ خون پینے سے خون بنتا ہے۔ لیکن موجودہ تحقیق نے آج یہ ثابت کیا کہ جو بندہ خون پیے گا اس کو ڈراؤنے خواب بھی آئیں گے، خون پینے کے بعد اس کا معدہ کام کرنا چھوڑ جائے گا، اس کا جگر کام کرنا چھوڑ جائے گا، اس کی انتڑیاں غذا کو بہت دیر کے بعد ہضم کریں گی، اسی طریقے سے انسان ڈرتا رہے گا۔ خون پینے کے بعد ہیپاٹائٹس اے بی سی بھی ہو جائے گی، یعنی کالا یرکان بھی ہو جائے گا، اور خون پینے کے بعد انسان کو ٹائیفائڈ بخار وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ موجودہ تحقیق یہ بتاتی ہے، موجودہ ہمیں ریسرچ یہ بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے ہی اس چیز کو حرام کر دیا کہ جیسے مردار حرام ہے ایسے خون بھی حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ گیدڑ یا اسی طرح کتا یا ہاتھی یا اس طرح کے اور بھی کچھ جانور تھے، ہاں کچھ جانور اور بھی ہیں جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ناپاک ان کو تصور کیا جاتا ہے اور ہوتے بھی ناپاک ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر خنزیر کا حکم کیوں فرمایا، جس کو عرف عام میں یا پنجابی زبان میں سور بھی کہتے ہیں، سور یا خنزیر۔ آج یورپ میں جیسے ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں کٹا فارم ہے یا اس طریقے سے گائے کا فارم ہے، اسی طریقے سے چھوٹے جانوروں کے فارم ہیں، اسی طریقے سے یورپ میں اس وقت جو فارم ہیں وہ فارم سور کے، خنزیر کے فارم بہت زیادہ لوگوں نے وہاں پہ ان کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، اور ان کے گوشت جو ہیں وہ بکتے ہیں اور ہوٹلوں میں بہت زیادہ عام استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، چیزوں کی افادیت کی ایک کتاب تھی بہت پرانی، وہ میں جب پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا سور کا گوشت پہلی دفعہ کھائیں تو یہ جسم کو طاقت دیتا ہے، اور جو ہی اس کو آپ دوسری مرتبہ کھائیں گے تو اس کے بعد پھر انسان کا جو ذہن ہوگا اس میں خرابیاں شروع ہو جائیں گی، یعنی انسان ذہنی طور پر اپاہج ہو جائے گا، اور ذہنی طور پر اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کا ذہین فتین ہونا ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، اور انسان کند ذہن ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا دماغ خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ آگے جا کے جہاں پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں حرام کھا لو، لیکن کہیں سے تھوڑا سا کھا لو اور اتنا سا کھا لو جتنے میں آپ کی جان بچ جائے۔ یہ بھی جہاں پہ میں حرمت علیکم المیتۃ کی آیات پڑھ رہا ہوں، یہ سورۃ المائدہ کی ابتدا میں آپ مترجم قرآن سے دیکھیں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر آپ مجبور ہیں تو آپ کہیں تھوڑا بہت آپ انتظام، کوئی حرام کی کوئی چیز مل جائے تو آپ وہ لے سکتے ہیں، اور کہیں سے کسی کی کوئی فصل میں سے کوئی چیز تھوڑی بہت کھانی پڑے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اتنا سا حرام کھا لیں جتنے کھانے کے بعد آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اتنی سی چوری اور اتنا سا کھانا پینا حرام جائز ہے۔ شریعت نے کہا جتنے میں آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اب سور کے، خنزیر کے گوشت میں جو چیز جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا کہ یہ بھی حرام چیزوں میں سے ایک چیز ہے سور کا گوشت، تو اس میں وجہ یہ ہے کہ سور یعنی خنزیر دنیا کا وہ واحد جانور ہے جو سیکسول انٹرکورس میں یعنی ملاپ میں، صحبت میں، وہ مادہ کی جگہ اپنی ماں کے ساتھ بھی وہ
وہی کچھ کرتا ہے جو ایک نر اور مادہ کا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد انسان کے اندر وہی بہیمیت آ جاتی ہے، انسان کے اندر وہی جانوروں جیسی صفات آ جاتی ہیں، وہی بری صفات جو خنزیر یعنی سور کے اندر ہیں، وہی بری صفات ایک انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام، والدم خون حرام، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے وہ بھی سارے کا سارا حرام۔ دیکھنے میں تو چاول ہیں، دیکھنے میں تو گوشت ہیں، دودھ کی سبیلیں ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دربار، مزار، زندہ مردہ، پیر فقیر کسی جگہ پر ہیں جہاں پہ اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، وہاں پر آپ وہ کوئی بھی چیز ہے وہ آپ دیں گے، وہ آپ کی حرام ہے قرآن کی نظر میں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آگے قرآن کریم نے فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، بلندی سے گر کر مرنے والا جانور، یعنی کہ اٹ مینس کہ وہ جانور جو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان کو ذبح نہ کر سکے اور وہ مر گئے، یعنی کہ یا طبعی موت مر گئے یا چوٹ لگنے سے مر گئے، تو وہ سارے کے سارے جانور جن کے اوپر تکبیر نہ پڑھ سکے وہ سارے کے سارے شریعت کی نظر میں وہ حرام جانور ہیں۔ اور وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، پھر آگے قرآن کریم میں یہ تشریح لمبی ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، وما ذبح علی النصب، اور جو تھان کے اوپر ذبح کیے گئے ہوں۔ تھان سے مراد کیا ہے؟ معزز مکرم ناظرین، یہ تھان سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر بتوں کے چڑھائے جاتے ہوں، یا اس کے علاوہ موجودہ دور میں یوں ہم سمجھ لیں جہاں پر کوئی بھی دربار، مزار یا آستانہ ہو اور وہاں پر لوگ آ کر بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کریں، اور وہ بچڑ خانہ، ٹھیٹھ پنجابی میں آپ کو یوں سمجھ آئے گی، وہ بچڑ خانہ، وہ مذبح خانہ، وہ اونچی جگہ جہاں پر پمپ کا، پانی کا، پکی جگہ کا انتظام ہوتا ہے، لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کے اوپر پانی بہاتے ہیں اور پانی بآسانی سائڈوں پہ گر جاتا ہے اور جگہ خالی ہو جاتی ہے، وہاں بیٹھ کر گوشت بناتے ہیں۔ اس جگہ کو قرآن کریم نے نصب کہا، وما ذبح علی النصب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی حلال جانور ہے، گھر میں پالا ہوا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے ذبح کر رہا ہے، لیکن ذبح کر کے وہ پھر گوشت بنا کے واپس اپنے ہی گھر لے جاتا ہے، لیکن شریعت نے بتایا کہ وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ کسی دربار، مزار، آستانے یا غیر اللہ کی جہاں پہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ وہاں پر ذبح کیا گیا، اور دیکھنے والا کوئی بھی سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن وہ دیکھ کر یہ اندازہ کرے گا کہ یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے یہ تو بزرگوں کے نام پہ کیا جا رہا ہے، یہ تو دربار، مزار، آستانے پہ کیا جا رہا ہے، یہ تو انہی کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو شرک سے اتنی نفرت ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وما ذبح علی النصب، جو نصب، تھان، بچڑ خانوں پر جو جانور ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام کے زمرے میں ہی آئیں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کھانے میں سے کھاتا ہے۔ ایک اور مسلم کے حدیث میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھائے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کھانا کھایا اس کے بعد وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا دوسروں سے چٹوا لے اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور اسی مسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے لگو اور بسم اللہ نہ پڑھ سکو تو شیطان واپس پلٹ جاتا ہے اور جا کے اپنی پوری جمعیت اور جماعت کو کہتا ہے کہ دوڑ کے آؤ، آج ہمارے لیے تو دسترخوان لگ گئے۔ اور جب انسان بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو شیطان واپس پلٹ کے پھر چلا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ نہیں، آج اس دسترخوان پر ہمارے لیے کوئی
جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں وہ چیزیں کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے جو چیزیں سرد اور خشک ہیں، وہ مزاج میں تلخی پیدا کرتے ہیں، طبیعت میں فطور پیدا کرتے ہیں۔ آج ویسے ان کو میں حرام نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں حلال ہی ہیں، لیکن طبعی طور پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کریم میں زیتون کا ذکر ہے، وہ گرم اور تر، انار کا ذکر گرم اور تر، انگور کا ذکر گرم اور تر، زیتون کا ذکر گرم اور تر، دودھ کا ذکر گرم اور تر، شہد، ہاں شہد وہ واحد چیز ہے جس کی قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا شہد ہو یا بڑا شہد ہو۔ قرآن کریم نے شہد کی افادیت بتائی کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن شہد کو اگر ٹھنڈے پانی میں ملا کر پیا جائے اس کی تاثیر ٹھنڈی، اور اگر شہد کو گرم چیز میں ملا کر پیا جائے تو شہد کی تاثیر گرم۔ قرآن کریم میں سبزیوں کا ذکر ہے، پیاز کا ذکر ہے، گندم کا ذکر ہے، اور یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، دودھ ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو گرم اور تر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مقدسہ میں جن لوگوں کا بھی علاج بالغذا کیا تو آپ سرکار نے ان کو گرم اور تر چیزیں دیں۔ آج ہمارے کتنے ہی حکماء اور ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ان بندوں کو ٹھنڈی بوتلیں لگائیں، ٹھنڈی ڈرپ لگائیں، ان کو ٹھنڈے شربت پلائیں، ٹھنڈی چیزوں سے یہ مریض جلد افاقے میں ہو جائے گا۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، حالانکہ وہ عرب کا علاقہ تو پہلے ہی گرم ہے، تو آپ سرکار نے گرم اور تر چیزوں سے علاج کیا۔ اگر ہم آج خشک اور ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دیں گی تو طبیعت میں فطور آ جائے گا، بے شمار بیماریوں کی جلغار ہو جائے گی ہمارے جسم کے اوپر۔ وہ اس لیے کہ جب جسم میں تری ہوگی اور گرمی ہوگی تو انسان کے سارے جوڑ اور انسان کے تمام اعضاء بآسانی حرکت کریں گے، اور جب انسان ٹھنڈی چیزیں اور خشک چیزیں کھائے گا تو اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، اور انسان کی طبیعت میں فطور پیدا ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی بچے چیزیں کھاتے ہیں اور ان میں لیز، پاپڑ، سلنٹی، چورن، املی، گولی، ٹافی، چنگم، بوتل، ایس کریم، تحفے، کلفیاں، یا اس طرح کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں بیکری کی اور دکان کی، یہ ساری کی ساری چیزوں سے آپ بچوں کو دور رکھیں بالخصوص، کیونکہ بچے ہمارے آنے والے وقت کا مستقبل ہیں۔ اگر بچے ہی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بیمار ہوں گے تو ہمارا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ آج ان بچوں کو ایک صحت افزا خوراک کی ضرورت ہے، صحت افزا ماحول کی ضرورت ہے، صحت افزا اچھی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو چکی، ہر گھر میں بیکری کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس سے طبیعت میں فطور آتا ہے اور اس سے طبیعت انسان کی خراب ہوتی ہے۔ انہی پیسوں سے آپ بچوں کو دودھ لا کے دیں، بچوں کو کھجور، سیب لا کے دیں، یا اس طرح کی چیزیں بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں تاکہ صحت برقرار رہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر آپ نے کھانا نہیں کھایا، کبھی سامنے تشتری رکھ کر آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ دسترخوان بچھا ہوتا زمین پر یا کسی چیز پر تو آپ وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آج ہمارے کھانے کے انداز بدل گئے۔ آج سے اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے چلے جائیں تو شادیوں میں عمومی یہ رواج تھا کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ آج یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارے ہر طرف کے شادی حال میں ہر طرف لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جانوروں کی صفات ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھانا۔ بعض لوگ متکبرانہ انداز میں کھانا کھاتے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا۔ آپ سرکار نے پوری زندگی بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں آگے ٹیبل رکھے ہوتے ہیں تو کرسیاں لگی ہوتی ہیں تو ہم بیٹھ کر ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ بھنا ہوا گوشت آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ پانی ڈال کر اس کو ابال کر نرم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گوشت تناول فرمایا۔ آج دیکھ لیں روسٹ بروسٹ کی ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، بچے ہیں رات کو تکے کباب کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بوتلیں وغیرہ پی رہے ہیں، ان کو مزاج کا ہی نہیں پتہ، یہ ہمارے مزاج کی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پہلے لوگ بھوک اور قحط میں زندگی گزارتے تھے، آج دیکھ لیں، آج اللہ کا شکر ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ذی روح کو
خوراک دینا، اس کے رزق کا بندوبست کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو رزق وافر دے رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں اتنی سہولتیں کھانے پینے کی نہیں تھیں، یا وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں، اور جتنی زیادہ نعمتیں ہو جائیں ہمیں چاہیے تھا کہ اتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر بڑھا دیتے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جتنا ہمیں رزق اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا فرما دیا، ہم نے زمین پر اللہ کی بغاوتیں شروع کر دی، نافرمانیاں شروع کر دی۔ تو اس زمین کے اندر، اس کرۂ ارض میں آپ حلال چیزیں کھائیں، طیب چیزیں کھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال وافر مقدار میں طیب، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھایا، آپ نے تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو جب پہلے دور میں لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھایا کرتے تھے، آج وہ چیزیں کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن دیکھ لیں، آپ جانور کو چارہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دور سے ہی بیٹھا ہوتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کھرلی وغیرہ میں یا کسی جگہ پر جہاں پہ اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے وہ پھر کھڑا ہو کے کھانا کھاتا ہے۔ جانور کو آپ کسی بھی صورت بیٹھے بٹھائے کھانا کھلانے کی کوشش کریں گے تو جانور بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا، جانور ہمیشہ کھڑا ہو کے کھانا کھائے گا۔ تو انسان اور حیوان میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم نے انسان ہو کر ہی بہیمیت اختیار کرنی ہے، جانوروں جیسا طرز زندگی اپنانا ہے، تو پھر انسان اور حیوان میں تو کچھ فرق نہ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی ان سچی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں کھانے کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم کہیں بھی بطور مہمان جاتے ہیں، وہ لوگ پہلے تو نہیں بولتے، نہ پاس بیٹھ کے بولتے ہیں، جب کھانا کھا کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں یہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو بڑا پڑھا لکھا تھا لیکن اس کو کھانا کھانے کی تمیز ہی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں کھانا کیسے کھانا ہے۔ اب ہم بخاری اور مسلم اور مشکات میں سب سے زیادہ احادیث موجود ہیں کھانا کھانے کے آداب پہ، جہاں پہ میں نے پڑھا ان میں ایک یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بڑا باؤل آ گیا ہے، ایک بڑی ٹرے آ گئی ہے، اور وہاں پہ ایک ہی ٹائم پہ جامن بھی ہے، سیب بھی ہے، امرود بھی ہے، کینو بھی ہے، اور تربوز بھی ہے، امرود بھی ہے، یعنی مختلف قسم کے کھجور بھی، یہ سارے مختلف قسم کے ڈیفرنٹ فروٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ایک ٹرے میں۔ تو اب شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ وہاں سے چیزیں اٹھا کھاتے رہیں۔ اب یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے آگے سے کھائیں، کیونکہ یہ چیزیں آگے مختلف پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک ہی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ٹرے میں آ جائیں، ٹیبل پر آ جائیں، تو مثلا جامن پڑے ہوئے ہیں، امرود کاٹ کے کو لا کے رکھ دیتا ہے، سیب کاٹ کے رکھ دیتا ہے، یا کھجوریں لا کے رکھ دیتا ہے، تو پھر شریعت کا یہ حکم ہے، یا چاول ہے یا روٹی ہے، تو وہ پھر شریعت کا حکم ہے، چونکہ چیز ایک پڑی ہوئی ہے، اب آپ نے اپنے آگے سے کھانا ہے، اب آپ نے ہاتھ لمبا کر کے دوسروں کے آگے سے کھانا نہیں کھانا، اب آپ نے اپنے آگے سے کھانا ہے۔ یہ بھی ہمیں شریعت کا خوبصورت حکم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ 2 3 4 اور آپ کے حلقہ احباب میں لوگ بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں، ٹرے میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا جس نے ایک کھجور کھانی ہے تو وہ کھاتا رہے اپنے آگے سے، لیکن اگر کھجوریں ایک سے زیادہ 2 اٹھانا چاہتا ہے بالترتیب 2 یا زیادہ، آپ سرکار نے فرمایا پھر جتنے حاضرین مجلس ہیں، حلقہ احباب میں لوگ ہیں، ان سب میں وہ اجازت لے کہ میں نے یہ ایک سے زیادہ کھجوریں کھانی ہیں، اب مجھے اجازت ہے 2 کے اٹھانے کی۔ اگر سب اجازت دے دیں تو تبھی آپ 2 اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہے، ایک کھجور کھا لی، 2 کھا لی، جب پورا ہاتھ ہی ڈال دیا اور وہ کھینچ لی ساری کھجوریں، یہ بدصفتی ہے، یہ شریعت سے دوری ہے، اور شریعت اس طرح کی تعلیم نہیں دیتی جس طرح کی ہم لوگوں کے یہ رویے ہیں، یہ عادات و اطوار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، جو کا دلیہ یہ غم کو کم کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ یہ جو کا دلیہ غم کو کم کرتا ہے اور پیٹ کو نرم کرتا ہے، اس لیے جو کا دلیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، میدے کی روٹی نہیں کھائی، اور جو کی روٹی کھائی، ہاں البتہ جب آٹے کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی چیز گری ہوئی ہے، چھوٹی
چھوٹی بڑی تو آپ اس کو چھان سکتے ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی کھائی، اور وہ بھی آٹا چھانے بغیر آپ سرکار نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول میرا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، تو پھر اس نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ وہ زیادہ خراب ہو گیا ہے، یعنی پیچش وغیرہ ہیں، پیٹ خراب ہے، تو آپ سرکار نے فرمایا اس کو دوبارہ شہد پلاؤ۔ اس نے آ کر پھر شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا جو پیٹ ہے نا وہ اب اور مزید خراب ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ تو پھر آ گیا اللہ کا رسول پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد سچا ہے اور تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹے سے مراد یہ ہے کہ پیٹ میں خرابی ہے، پرابلم جو بنے ہوئے ہیں وہ سارے، تو اس نے جا کے پھر شہد پلایا، اسی شہد سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ آج ہمارے ہاں شہد خالص بھی نہیں ہے، اگر خالص شہد مل جائے تو وہ پیٹ کا بہترین علاج ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی غذائیں ہیں وہ زیتون وغیرہ اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ یہ دوسرے اگر میں اس طرف چل جاؤں تو وہ تو پھر ایک لمبی چوڑی فہرست بن جاتی ہے، لیکن میری آج کی اس ٹاپک میں کہ کھانا کھانے کے آداب ہیں مگر وہ کیسے ہیں، اس میں چند ایک باتیں اور میں گزارش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجوہ کھجور کے بارے میں فرمایا کہ جو عجوہ کھجور ہے یہ روزانہ آپ صبح 7 دانے اس کے کھائیں، یہ انسان کے جسم سے زہر بھی ختم کرتی ہے اور انسان کے جسم سے یہ جادو کا اثر بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سرکار نے فرمایا عالیہ کی کھجوریں جو ہیں وہ بھی انسان کے جسم سے زہر ختم کرتی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغات ہیں، مدینہ منورہ میں کھجوریں سستی بھی مل جاتی ہیں، وہاں چونکہ باغات موجود ہیں، اور مسجد نبوی کے ارد گرد آس پاس جتنی بھی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان سب کو عالیہ کی بستیاں کہا جاتا ہے۔ عالیہ کی بستیوں میں جتنی بھی کھجوریں ہیں آپ سرکار نے فرمایا یہ بھی زہر کے اثر کو زائل کرتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سالن سے کدو تلاش فرما رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کدو تلاش کر رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تب سے ہماری بھی محبوب اور پسندیدہ سبزی جو تھی وہ کدو بن گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد آپ نے کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے کبھی وضو نہیں کیا ہوتا تھا، آپ جا کے نماز پڑھا لیتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان پہلے وضو کر لے پھر کھانا کھا لے اور فوراً اٹھ کر جا کے نماز ادا کر لے تو شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سرکار گھر میں تھے، آپ نے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ سالن ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سالن نہیں ہے، سرکہ موجود ہے، تو آپ سرکار نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ دین اسلام کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے تمام رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھانا کھاؤ تو طیب اور پکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک کی طرف نہیں، دو کی طرف نہیں، تمام رسولوں کی طرف جبریل ہر مرتبہ یہ وحی لے کر آیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم نے طیب اور پکیزہ چیزیں کھانی ہیں اور عمل صالح کرنی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ ان دو کاموں کی توفیق دے دے یقیناً اس کو بہت زیادہ سعادتیں سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طیب، پاکیزہ، بابرکت رزق عطا فرمائے، رزق میں فراوانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔